یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تمام کلمات عرب کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب اسے کہتے ہیں جو اختلاف عوامل کی وجہ سے بدل جائے، مبنی اسے کہتے ہیں جو اختلاف عوامل کی وجہ سے نہ بدلے۔ عوامل آپ پڑھ چکے ہیں، 100 ہیں۔ اچھا، فصل بدا کے جملہ کلام عرب بر دو قسم است، تمام کلمات عرب دو قسم پر ہے، معرب و مبنی۔ معرب اور مبنی، معرب آن است کہ آخرش میں اختلاف عوامل مختلف شود، کہ جس کا آخر اختلاف عوامل سے مختلف ہو جائے، جیسے زیدون، در جاءنی زیدون ورأیتو زیدن ومررتو بے زیدن۔ دیکھ رہے ہیں زید بدل گیا ہے، زید کا جو دال ہے حرف جس کو محل اعراب کہتے ہیں وہ چینج ہو رہا ہے، زیدون زیدن زیدن، کیونکہ زید کیا ہے؟ معرب ہے۔ اگر اسی جگہ ہاؤلائے کو لے آئیں گے تو چینج نہیں ہوگا، کیونکہ ہاؤلائے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ چینج جا عامل است، جا کیا ہے؟ عامل۔ وزیدون معرب است، زید خود کیا ہے؟ اس میں معرب۔ وضمہ اعراب است، اور ضمہ کو کہتے ہیں اعراب۔ ودال محل اعراب، دال ہے محل اعراب۔ ومبنی آنس کے آخرش میں اختلاف عوامل مختلف نشوت، اور مبنی اسے کہتے ہیں جس کا آخر اختلاف عوامل سے تبدیل نہ ہو۔ چون جیسے جیسے ہاؤلاء کہ در حالت رفع و جر نصب و جر یکساں است، جو رفعی نصبی اور جری حالت میں ایک جیسا ہے۔ جاءنی ہاؤلاء، یہ لوگ میرے پاس آئے، ہاؤلاء یہ لوگ۔ رأیت ہاؤلاء، میں نے ان لوگوں کو دیکھا۔ مررت بہاؤلاء، میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا۔ جانی زیدن، زید میرے پاس آیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب جی، زید چینج ہو رہا ہے، ہاؤلاء چینج نہیں ہو رہا، کیونکہ زید معرب ہے اور ہاؤلاء مبنی۔ یہ فصل ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ درس نمبر 2 کی فصل یہ ختم ہو گئی۔ اگلی فصل، فصل بدا کے جملہ حروف مبنی و از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف۔ اب یہ دیکھ لیں کہ فہرست، اب آپ فہرست نوٹ کر لیں کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، تمام حروف دنیا میں جتنے ہیں، پارٹیکلز جن کو کہتے ہیں، تمام حروف مبنی ہیں۔ نمبر 2، فعل ماضی، فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی، ضربہ مبنی۔ نمبر 3، امر حاضر معلوم، اضرب، معروف یا امر حاضر ایک ہی چیز ہے، معروف یا معلوم ایک ہی چیز۔ معروف کو ہی معلوم کہتے ہیں، وہ ابواب الصرف میں ہم پڑھ چکے ہیں، صرف بہائی میں بھی، صرف میر میں بھی، تصریف میں بھی، امثلہ میں بھی، شرح امثلہ میں بھی۔ معروف یعنی معلوم، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ایسا فعل مضارع جو نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو۔ فعل مضارع جو، ایسا فعل مضارع جو نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو۔ یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربنا، یہ یضربنا، یہ نون تنقید تاکید، یضربن یضربن، جو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ میں سے کسی کے ساتھ ہو وہ بھی مبنی ہے۔ چل
میں معرب اور مبنی کے دو اور نام بھی ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اس میں معرب کو کہتے ہیں متمکن، پاورفل، طاقت والا. ہاں. اور اس میں مبنی کو کہتے ہیں غیر متمکن، نہ طاقت والا. ہاں، کمزور. متمکن کو اس لیے متمکن کہتے ہیں اس میں تمکین ہے، قدرت چینج ہونے کی. وہ زید کیسے چینج ہو رہا ہے؟ ہؤلاء غیر متمکن ہے، اس بیچارے میں عاجز ہے چینج میں. جیسے کہتے ہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین ہل جائے گل محمد نہیں ہلتا. جیسے ہماری قوم کبھی اپنی جگہ سے ہلے گی نہیں، دیکھیں برباد ہو گئی. ہاں، زمین جنبت، زمین ہل جائے نہ جنبت گل محمد. ایگوٹزم کا مالک گل محمد وہیں کھڑا ہے، امریکہ پہ بوجھ. یہ حماقت ہے. حماقت. اسی لیے تو آپ کو طالب علم بنا رہے ہیں نا، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس حماقت کا علاج کریں نا. یہی تو آپ نے کرنا ہے نا. اسی لیے تو ہم یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، آپ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وقت بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ پیسہ بھی دے رہے ہیں، ہم بھی پیسہ بھی لگا رہے ہیں. آپ کی دعائیں قبلہ صاحب اللہ دے گا انشاءاللہ. دعائیں تو لگیں گی. آپ ہی نے چینج کرنی ہے، چینج آپ نے لانی ہے. خود رول ماڈل بن کے دکھائیں، پھر ہوگا. جیسے آپ دیکھ لیں، اول وقت میں نماز پہ آتا ہوں، جمعے میں سب سے پہلے آتا ہوں، تو دوسروں کو کہنے کے قابل بھی. صحیح بات. درس میں پہلے آؤں گا تو دوسروں سے کہوں گا آؤ. پہلے خود رول ماڈل بنے، پھر دوسروں کو دعوت دیں. صاحب نیکسٹ ٹیوزڈے 1 بجے یہاں نماز انشاءاللہ. آج اصل میں وہ مجبوری تھی. ہاں مجبوری نو، بینک والا ہو گیا، انتظامیہ کا کام کرنا پڑا نا، ورنہ انشاءاللہ 1 بجے میں اللہ کے حکم سے یہی ہوں. چاہتے ہیں کہ نماز آپ کے پیچھے پڑھے. بالکل نماز پڑھے گی، بالکل حاضر ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا اچھا، ایک سوال ہے کہ جو اس میں معرب ہے، اس میں متمکن، وہ معرب ہوتا کب ہے؟ کہتے ہیں جب وہ ترکیب کلام میں آئے گا. چھوٹے چھوٹے لکھ بھی سکتے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی چیز جو ترکیب کلام میں آئے گا. جب ترکیب کلام میں آئے گا تو اس وقت معرب ہوگا. ایسا اسم جو کلام کے مکسچر میں آئے گا وہ ہوگا معرب، ورنہ ایسے کھڑا رہے تو معرب نہیں ہوتا. زید اکیلا تھوڑی معرب ہے. جاءنی زیدن میں زید معرب ہے. سمجھ آگی نا بات؟ اچھا. جیسے فعل مضارع اس وقت تک معرب ہے، مبنی نہیں جب تک وہ 3 نونوں سے خالی ہو تو معرب ہے. 3 نونوں کے ساتھ آ جائے، نون جمع مؤنث، نون ثقیلہ، نون خفیفہ، تو معرب تو مبنی بن جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ پھر سمجھ لیں. اسم اس وقت معرب قرار پائے گا جب کلام کے اندر آئے گا. کلام میں فعل مضارع اس وقت مبنی بنے گا جب 3 نونوں میں سے کسی ایک سے پہلے آئے. یہ قانون آپ کو بتا دیا ہے. فعل مضارع اس وقت مبنی بنے گا جب 3 نونوں میں سے کسی ایک نون سے پہلے آئے. تو ٹوٹل معرب کتنے ہو گئے جناب؟ 2. سن لیجیے، لکھ لیجیے. ٹوٹل معرب دنیا میں 2. نمبر 1 اس میں متمکن، نمبر 2 فعل مضارع بغیر نون کے. نمبر 1 اس میں متمکن، وہی جو بتایا، پاورفل. نمبر 2 فعل مضارع بدون نون، بس. نمبر 2 اس میں فعل مضارع بغیر نون کے. یہ پڑھ لیں، پھر آگے ایک اور پرنسپل بتا. فصل بنا کے جملہ حروف مبنی است
جان تو کہ سارے حروف کیا ہیں؟ مبنی. وَعَزْ أَفْعَالِ فعل ماضی، اور افعال میں سے فعل ماضی. وَأَمْرِ حاضر معروف، امر حاضر معلوم. وفعل مضارع بانون ہائے جمع مؤنث و بانون ہائے تاکید، جو نون جمع مؤنث کے ساتھ ہو یا نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ. نیز مبنی است بھی مبنی ہے. لکھ لیا نا آپ نے؟ ادھر لکھ لیا آپ نے، ادھر آپ نے پڑھ لیا. تو یہ نوٹ بنا لی کریں نا، مختصر آگے لکھ لیا. اب آپ سے کوئی اگر پوچھے کہ ٹوٹل تعداد مبنی کی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نمبر 1 لکھا ہوا آپ نے حروف. نہیں مبنی کی، مبنی کل کتنے ہیں؟ نمبر 1 تمام حروف. ہاں شاباش، تمام حروف. نمبر 2 فعل ماضی. نمبر 3 امر حاضر معروف. نمبر 4 فعل مضارع وہ 3 نونوں کے ساتھ، 3 میں سے ختم ہوا. یہ آپ کو اب یہاں پڑھ رہے ہیں آپ، ادھر آپ نے لکھ لیا، ادھر آپ پڑھ رہے ہیں، یا آپ بعد میں اس سے لکھ لیں، آپ سی ڈی سے لکھیں. بدا کے جملہ حروف مبنی است وَأَزْ أَفْعَالِ فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع بانون ہائے جمع مؤنث و بانون ہائے تاکید نیز مبنی است. بنا کے جان تو کے اس میں غیر متمکن مبنی است. جان تو کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے. ابھی بتایا تھا نا 2 قسمیں، متمکن اور غیر متمکن. جمع مؤنث اور بنون ہے تاکید بتایا نا. یضربنا، جی یضربن، یضربن، ٹھیک ہے جی بتا چکا. جب بتایا تو لکھ لیا کریں نا. بنا کے اس میں غیر متمکن مبنی است. جان تو کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے. وہ بتایا تھا نا 2 نام ہے. واما اس میں متمکن مورب است، اور اس میں متمکن کیا ہے؟ مورب ہے. تو مورب اور مبنی کے 2 اور نام آ گئے، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن. اچھا، واما اس میں متمکن مورب است، اور اس میں متمکن مورب ہے. کب؟ بشرط آن کے در ترکیب واقع شود، جب وہ کلام میں ترکیب میں آیا، اکیلا نہیں. وہ فعل مضارع معرب است، اور فعل مضارع معرب ہے بشرط آن کے از نون ہائے جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، بشرط کہ نون ہائے جمع مؤنث سے اور نون تاکید، 2 نون تاکید سے خالی ہو. 2 نون تاکید کون کون سی ہیں؟ ثقیلہ اور خفیفہ. ثقیلہ کی مثال یضربن، خفیفہ کی یضربن. ختم. نون جمع مؤنث کیا ہے؟ یضربنا. ٹھیک ہے. پس در کلام عرب بیش از این 2 قسم معرب نیست. پس کلام عرب میں ان 2 قسموں کے علاوہ کوئی چیز معرب نہیں ہے. معرب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ لکھے نا کون سے؟ 2. نمبر 1 اس میں متمکن. شاباش. فعل مضارع کون سا؟ بغیر 3 نونوں کے. شاباش، ویری گڈ. بس بہت آسان ہے یہ. آپ ذرا تھوڑا سے توجہ دیں گے تو بہترین ہے. اچھا، پس در کلام عرب بیش از این 2 قسم معرب نیست. پس کلام عرب میں ان 2 کے علاوہ معرب نہیں. باقی ہم مبنی است. باقی جو کچھ ہے سارا کا سارا مبنی. چلیے آسان ہو گیا. کل معرب آپ کو مل گئے 2، باقی سب مبنی. اچھا، اب آئیے تعریف لکھیں. اس میں غیر متمکن کی تعریف لکھیں.
اس میں غیر متمکن، بریکٹ میں لکھ لیں مبنی، اس میں مبنی کی تعریف کیا، ہر وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہ ہو اسے مبنی کہتے ہیں۔ ہر وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہ ہو اسے مبنی کہتے ہیں، یعنی اس میں متمکن کہتے ہیں۔ یا اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن، غیر متمکن، ہاں سوری، ہاں شاباش شاباش، اس میں غیر متمکن، ویری گڈ، اس میں غیر متمکن۔ اس کو آپ سے پوچھے اس میں غیر متمکن کی تعریف کیا ہے، فرمائیں جو مبنی اصل کے مشابہ ہو، وہی مبنی ہے، وہی اس میں غیر متمکن۔ اچھا، اب سوال پیدا ہو مبنی اصل کیا چیز ہے؟ مبنی اصل تین چیزیں، لکھ لیں مبنی اصل تین چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر اور سارے حرف۔ فعل مضارع نا وہ مبنی اصل نہیں، اچھا، مبنی اصل تین ہے، حروف، فعل ماضی، امر حاضر، معروف، یہ تین کہلاتے ہیں مبنی اصل۔ مضارع مبنی اصل نہیں ہے، حروف فعل ماضی اور حروف فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف معروف۔ فعل امر حاضر معروف، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ جی ایک اور سوال، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ جواب، اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں ہر وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ پڑھ لیں۔ پس در کلام عربی شزین دو قسم بورب نیست، باقی ہم مبنی است و اسم غیر متمکن اسمیس، اسم غیر متمکن ایسا اسم ہے کہ باب مبنی اصل مشابہت دارد، جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن یا مبنی۔ مبنی، شاباش۔ وہ مبنی اصل سے چیز است، اور مبنی اصل کتنی ہے کل؟ تین چیز، فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف۔ جملہ سے مراد تمام حروف، جملہ حروف یعنی تمام حروف۔ و اسم متمکن اسمیس کے با مبنی اصل مشابہ نباشد، اس میں متمکن ایسا نام ہے جو مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو۔ یہ آپ لے لیں نا کاپی، اور اس کی کاپی آپ بنا لیجئے گا، یہ خابر صاحب کو دے دیجیے گا، آپ دو اس کے بنا لیں، رضی اور آپ لے لیجیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آ جائیے ذرا اگلی فصل۔ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے جناب؟ دو فصلیں پڑھ لی نا آپ، اگلی فصل پڑھ، اگلی فصل آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک، فصل اگلی فصل جو تقریباً 1.5 صفحہ چلے گی، ماشاءاللہ، اس کا خلاصہ نکلے۔ اس فصل میں ہم بیان کریں گے اقسام اسم غیر متمکن کو، یعنی مبنی کی اقسام۔ اقسام، یہ دیکھیے آسان کیا ہوگا، آپ جو درس ایسے کرتے ہیں نا، اس طرح خلاصہ لکھ کے رفسہ گھر گئے تو گھر جا کے باقاعدہ اس کو پورا ہفتہ ہوتا ہے باقاعدہ نوٹ کر لیا کہ آج کے درس میں ہم نے اتنی فصلیں پڑھی تھی، پہلی فصل میں یہ پڑھا، دوسری میں یہ پڑھا، تیسری میں یہ پڑھا، چوتھی میں یہ پڑھا،
وہ آپ کو ہمیشہ کام دیں گے. ٹھیک. فصل جو آج اگلی فصل پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 6 کتاب کا 8 6 ہماری کاپی کا 8 کتاب کا, ٹھیک ہے. جی. اس میں ہم پڑھیں گے کتنی قسمیں, کس کی قسمیں؟ اس میں غیر متمکن یعنی مبنی کی اقسام. تو لکھ لیں یہاں سے لے کے مغنی اللبیب تک, جہاں تک آپ چلے جائیں اسے پڑھ لیں, ہدایت الناف کو پڑھ لیں, انموزج کو پڑھ لیں, کافیہ کو پڑھ لیں, جامی کو پڑھ لیں, سمدیہ پڑھ لیں, سیوطی پڑھ لیں, مغنی اللبیب پڑھ لیں, شرح ابن عقیل پڑھ لیں. ساری کتابوں میں یہ اقسام نہیں بدلیں گی, لیجیے جو آج آپ کو پتہ چل رہا ہے. نمبر اس کی 8 قسمیں ہیں, آپ کو یاد رہیں گی جتنے درس ہمارے ہوئے تھے آداب المتعلمین کے. 8 قسمیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں سید صاحب؟ علیکم السلام. 8. تو مبنی کی اقسام بھی 8. چلو جنت کے دروازوں جتنی آپ کو بھولیں گی نہیں. نمبر 1 مضمرات, ضمیریں. نمبر 1 کتنا ہو گیا؟ نمبر 1 کیا ہو گیا؟ مضمرات, ضمیریں. مثال دیں صحیح صاحب, ضمیروں کی کوئی مثال دیں. ضمیر استمراری. جی. انا, جی. انا, انتا, انتم, ضربتو, انتما, ضربنی. متصل ہو یا منفصل ہو, مستتر ہو یا بارز ہو, ضمیر ضمیر ہے. والدی. نہیں ضمیر, آپ ضمیر کی بات کر رہے ہیں نا. ضمیر جو ہوگی انا, لی بھی ہے. ضربتو, ایایا, ضربنی. آپ پڑھ چکے ہیں اس میں پہلے 70 ضمیریں ہم نے پڑھائی تھی. وہ اس کا انڈیکس پھر دے دیں گے, بنا کے دیا تھا. ٹوٹل ضمیریں کتنی ہیں ملک صاحب؟ 8. 70. ٹوٹل ضمیریں 70 ہیں. اس کا انڈیکس میں آپ کو دے دوں گا, دیا ہوا ہے صحیح صاحب کو. وہ میں ابواب الصرف والی. ہاں وہ ضمیریں کون. شاباش شاباش. تو اس میں مبنی کی اقسام میں سے نمبر 1 ضمائر. انا, ہوا, انتا. انا, انتا, ابھی پڑھیں گے, ابھی پڑھیں گے. یہ تو صرف لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثال. وہ لی بھی ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا. جی. وہ لی آپ نے ٹھیک کہا, شاباش. لی جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. لی میں یہ ضمیر ہے, بالکل درست, بالکل درست. والدی بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, شاباش. میرا. ہاں. اچھا نمبر 2 دوسری قسم اسماء اشارات. ہاذا, زا, زانے, زینے, تاتی, تے, زے, زہی, تہی, تانے, تینے, اولا وغیرہ. وہ آپ دیکھ لیں گے بعد میں. صرف اسماء اشارات جیسے زا, باقی ادھر سے دیکھ لیں گے. جی ہاں. ٹوٹل کتنے ہیں اسماء اشارات؟ وہ بتائیں گے, وہ بتاتے ہیں. یہاں کی حد تک جو ٹوٹل اسماء اشارات ہیں 13. انہوں نے 13. ضمائر 70 ہو گئی اور یہ کتنے ہو گئے؟ 13. ایک سوال ہے سید صاحب, نماز کے لیے ڈیلی کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے؟ 5 دفعہ. یہ آج امتحان ہے. 70 مرتبہ. شاباش. ویری. کیسے؟ فرشتے 70 ہیں. 70 مرتبہ بنائے گا. 70 مرتبہ. ہم تو سمجھے 5. 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ آپ کو نماز کی کال آتی ہے. کیسے؟ نمازیں کتنی ہیں؟ 5. کتنی اذانیں ہو گئی؟ 5. اقامتیں کتنی ہو گئی؟ 5. 15 ہو گئے تو ٹوٹل. 5 اذان 5 اقامت. ہر اذان میں حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ.
آؤ نماز کی طرف جلدی کرو. حیا علی الفلاح 3 مرتبہ, دو مرتبہ. حیا علی خیر العمل 2 مرتبہ. 6 ہو گئے. ایک اذان میں 6 مرتبہ پکارا جا رہا, اور 10 میں 60. ایک اذان میں 6 مرتبہ, ٹھیک ہے. اور اقامت میں 8 مرتبہ. یہ تینوں ہیں ڈبل. اور قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ. اب بتائیے 70 نمبر 6 اور 8 14. 14.70. شاباش, 30 60 ہو گئے بس ابھی بنا دی. ہاں جی. ماشاء اللہ. 8 اور 6 14. 70 مرتبہ سید صاحب آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. حیف ہے ان مسلمانوں پر, 70 مرتبہ اللہ کال کروا رہا ہے. کم وقتوں ایک وقت نماز پڑھنے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے, کپڑے نجس ہیں, خوے بدرا بہانہ بسیار. اچھا, نمبر 3 اسماء موصولہ, جیسے اللذی, اللذان, اللذین, اللذین, اللتی, اللتان, اللتین, اللاتی, اللواتی, مامن, ایو, ایت وغیرہ. یہ پڑھیں گے کتنے ہیں انہوں نے جو لکھے ہیں. 14 لکھے ہیں انہوں نے. 14 یا 7 ہفتوں. انہوں نے 14 لکھے, یعنی 14 اسماء موصولہ لکھے ہیں, 14 کل, ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 4 اسماء اشارہ, اسماء موصولہ الذی, جو. نمبر 4 اسماء افعال. نمبر 4 اسماء افعال, رویدہ بلہا, حیہ الحلمہ, حیات شتانہ وغیرہ. عموماً 6 ہے, یہ آج ہی پڑھ لیں گے. 6. ہاں, 4 جو ہیں وہ امر حاضر کے لیے آتے ہیں, اور 2 جو ہیں وہ ماضی کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 5 اسماء اصوات, لکھتے ہیں نا, صرف نمبر لکھتے ہیں. اسماء اصوات, آواز دینے والے. اوہ اوہ اف, بخن خغاقا, یہ اسماء اصوات. ہاں, اوہ اف, بخن خ, غاق, وہ کوے کا کائیں کائیں. نمبر 6 اسماء ظروف, مبنی کی. نمبر 6 قسم اسماء ظروف, ظرف زمان ہوں, جیسے از, اذا, متا, کیفا, ایانا, ہم سے, مز, منذ, قط, عوض, قبل, بعد وغیرہ. یا مکان ہوں, حیث, قدام, تحت, فوق وغیرہ. یہ دونوں اسمیات ہیں. دونوں اس میں ظرف زمان و ظرف مکان. من قبل, قرآن نہیں آتا من قبل. اچھا, نمبر 7 اسماء کنایات, کنایا, کم, قضا, کہتا, زیتا. عموماً یہ 4 ہی آتے ہیں. کنایا, کنایات, کنایا ہوتا ہے نا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں مگر کنائے سے, چھپا کے, اشارے سے. ہاں, کنیت کو اسی لیے کنیت کہتے ہیں نا سید صاحب. وہ کیا ہوتی ہے, چھپ کے, چھپی. شاباش, نام چھپ جاتا ہے. چھپ جاتے ہیں. اب سید صاحب کی کنیت کیا ہے؟ ابو زہرا. اب ابو زہرا ہے تو اصغر چھپ گئے. وہ آپ کوئی ٹھیکیدار ہے, کیسے مرضی جس کی جو بنے خود بناتے ہیں, بنا سکتے ہیں. تحسین ابو زہرا ٹھیک ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی ہو سکتا, بچہ نہ بھی ہو سکتا. ابو الخیر, ابو الخیر, خیر بچہ تھوڑی ہے. ابو مرتضیٰ دیکھ رہے, ابو مرتضیٰ بیٹا کہاں ہے؟ مرتضیٰ ابھی ہے نا, پہلے لکھا ہوا تھا. ابو حنیفہ بھی تو, ابو زکریا, سلام کا بیٹا زکریا کہاں ہے؟ قبلہ صاحب یہ جو ہے ابو حنیفہ. سب کاسٹ جسے کہتے ہیں, یہ سب کاسٹ نہیں, اچھا. یہ کنیت کہتے ہیں کسی کے باپ, اچھا بیٹوں کے نسبت سے. اچھا. اچھا, عربوں میں آئی. ہاں عربوں میں ہے.
چاہتے ہوں تو ہمارے بھی چاہیے مگر وہ رواج نہیں نا. جناب اصل میں انڈیا میں اگر بھول شادی شدہ کو نہیں دیتے, کہتے ہیں شادی شدہ نہیں شادی غیر شادی شدہ بھی لے لیتا کیوں نہیں. ابو مرتضیٰ ان کے استاد ہیں, ابو مرتضیٰ دوست ہیں. وہ غیر شادی شدہ اب شادی تو اب ہوئی ہے. ابو قاسم اماد اماد دیکھ لو میرے شاگرد نے ابھی شادی تو اب ہوئی ہے, تو لے لیتے ہیں, بنا لیتے پہلے سے ہی پہلے سے. ابو ایش نہیں کہتے, ابو ایش تیرے کنیت کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا کتنے ہو گئے جناب؟ 7. 8واں مرکب بنائی, صحیح سا پڑھ چکے ہیں, ترکیب بھی پڑھا ہے. احد عشرہ یاد ہے ترکیب, مرکب بنائی ختم. یہ جیسے احد عشرہ یہ پڑھ لیں 1.5 صفحہ, پونے 2 صفحے, پھر آگے مرکب بنائی بنائی مبنی, جو بنائی مبنی والا مرکب. اچھا احد عشرہ مثلا. ابھی خلاصہ کیا آج جو پڑھیں گے, ابھی تیسری فصل جو آج کی تیسری فصل ہے اس میں کیا پڑھیں گے؟ اقسام مبنی. کتنی اقسام ہیں کل؟ 8. کتنے دروازے ہیں جنت کے. شاباش, جنت بھولیں گے نہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ قبلہ صاحب یہ بند کریں, ضمائر. سردی لگ رہی. یہ صحیح سب کے لیے چلایا ہوا, تھینک یو. صحیح سب کے لیے. ضمائر مضمرات ضمائر ایک ہی. نمبر 2 اسماء موصولات. نمبر 3 اشارہ. نہ نمبر 2 کیا تھا؟ اشارات. شاباش, اسماء اشارات. نمبر 3 اسماء موصولات. نمبر 4 فاعل اسماء افعال. اسماء افعال. نمبر 5 اسماء اسماء اصوات. نمبر 6 اسماء ظروف. نمبر 7 اسماء کنایات. نمبر 8 مرکب بنائی. یہ اگر آپ کو آج یاد ہو گئے نا, مغنی اللبیب تک جو کتاب بھی پڑھیں گے آپ کو فوراً یوں وہ آپ کی ریل چل جائے گی, کیسٹ پھر جائے گی. اچھا آج ہم پڑھ رہے ہیں نا مرکب بنائی, ہم نے ناظمین میں تو پڑھا تھا, وہ مبنی کی اقسام میں سے ہے. چلیے اب ذرا دیکھ لیں. فصل بیداں کے اس میں غیر متمکن 8 قسم است. جان تو کے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. رضی اس میں غیر متمکن کا دوسرا نام کیا ہے؟ مبنی. مبنی. دیکھیں ادھر ادھر نہیں ہے, جو ادھر ادھر کریں گے تو میں فوراً پہچان لیتا ہوں. اس میں غیر متمکن مبنی است. شاباش شاباش. 8 قسم است, 8 قسمیں. نمبر 1 اول مضمرات ضمیریں. کیا لکھا؟ مضمرات اچھا ضمیریں ضمائر. چون انا من مرد وزن, انا میں مرد کے لیے بھی انا, عورت کے لیے بھی انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیسون اسود. اور اس کی جمع ہوتی ہے نحنو. کہا تھا انہوں نے, ابو سفیان کے گھر والیوں نے جنگ احد میں پہاڑ کے اوپر سے کہا نحنو بنات الطارق نمشی علی النوارق. ہاں ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, مخملی چلنے والے قالینوں پہ چلنے والے. نہ ضمیر ہو گئی. چون انا من مرد و زن. و ضربتو. ضربتو میں ضمیر کیا ہے؟ ضربنا. یہ ضربتو میں ضمیر کیا ہے؟ وہ جو تو ہے نا, تو جی. و ضربتو زدم من میں نے مارا. و ایایا, ایا کا نعبد ہے نا, یہ ضمیر ہے. ایایا میں خاص مراد. ضربنی بزد مرا, اس نے مجھے مارا. ضربانی یہ نی ضمیر. ولی مرا مجھے. و این ہفتاد ضمیر است. یہ کل کتنی ہے؟ 70. 70. چہاردہ مرفوع متصل.
14 ہے مرفوع متصل. ضرب تو ضرب, دیکھیے ضرب تو, ضربنا, ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتے, ضربتما, ضربتنا, ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا. کتنی ہو گئی؟ 14. ٹھیک ہے ملک صاحب جی. 14 مرفوع منفصل, 14 مرفوع منفصل ہو گئے. انا انا, نحنو, انتا, انتما, انتم, انتے, انتما, انتنا, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن. 14 منصوب متصل. ضربنی, ضربنا, ضربکا, ضربکما, ضربکم, ضربکے, ضربکما, ضربکنا, ضربہو, ضربہما, ضربہم, ضربہا, ضربہما, ضربہن. 14 منصوب منفصل. 14 منصوب منفصل کی. ایایا, ایانا, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکے, ایاکما, ایاکنا, ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن. 14 مجرور متصل. لی, لنا, لکا, لکم, لکما, لکم, لکے, لکما, لکنا, لہو, لہما, لہم, لہا, لہما, لہن. کتنی ہو گئی؟ 14 پنجے 70. چلیے آپ نے تو اور آسانی سے پڑھ لیا, آپ کو ضرورت نہیں نقشہ دینے کی, بالکل آسان. اسی میں آ گئی. اسی میں ساری 70 کی 70. ٹوٹل ضمیریں ہیں 70. 70 وہ یہاں آ گئی. اچھا متصل کس کو کہتے ہیں ملک صاحب؟ جو چپکی ہوئی ہو. منفصل جو جدا ہو. متصل جیسے ضرب تو, منفصل جیسے ایا, یا, انا. ٹھیک ہو گیا. مرفوع سے مراد وہ ضمیر جو فاعل ہو, منصوب سے مراد وہ ضمیر جو مفعول ہو, مجرور سے مراد وہ ضمیر جو حرف جر کے بعد آئے. یہ آپ کو اندازہ ہو گیا. اچھا یہ 70 ضمیریں آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ یہ مرفوع اور مرفوع جو ہے فاعل, فاعل, منصوب مفعول, اور مجرور جو حرف جر کے بعد. منفصل, منفصل تو جدا کا ہے, متصل ملی. اچھا دوم اسماء اشارات. ان میں سے کوئی معنی پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں بے شک. کر دوں معنی سارے, سن لیں. ضرب تو میں نے مارا, ضربنا ہم نے مارا, ضربتا تو نے مارا, ضربتما تم دو مردوں نے مارا, ضربتم تم سارے مردوں نے مارا, ضربتے تو ایک عورت نے مارا, ضربتما تم دو عورتوں نے مارا, ضربتنا تم ساری عورتوں نے مارا, ضربا اسے ایک مرد نے مارا, ضربا ان دو مردوں نے مارا, ضربو ان سارے مردوں نے مارا, ضربت اس ایک عورت نے مارا, ضربتا ان دو عورتوں نے مارا, ضربنا ان ساری عورتوں نے مارا. یہ صرف میں آپ پڑھ چکے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. انا میں, نانو ہم, انتا تو, انتما تم دو, انتم تم سارے جمع, انتے تو ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتنا تم ساری عورتیں, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سارے مرد, ہے یا یہ ایک عورت وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہن وہ ساری عورتیں. ضربنی اس نے مجھے مارا, ضربنا اس نے ہمیں مارا, ضربکا اس نے تمہیں مارا, ضربکما تم دونوں کو اس نے مارا, ضربکم اس نے تم سب کو مردوں کو مارا, ضربکے تجھے ایک عورت کو اس نے مارا, ضربکما تم دو عورتوں کو مارا, ضربکن تم ساری عورتوں کو اس نے مارا, ضربہو اس نے اسے مارا, ضربہما اس نے ان دو کو مارا, ضربہم اس نے سب کو مارا, ضربہا اس نے ایک عورت کو مارا, ضربہما اس نے دو ان عورتوں کو مارا, ضربہن اس نے ساری عورتوں کو مارا. ایایا صرف میں, صرف وہ ایا کا نام بولیا, ایانا صرف ہم, ایا کا صرف تو, صرف تیری, ایاکما صرف تمہاری دو کی, ایاکم تم سب کی, صرف تم سب کی, ایا کے ایاکما اسی طرح. لی میرے لیے, لنا ہمارے لیے, لکا تیرے لیے, لکما تم دو کے لیے, لکم تم سب کے لیے, لکے تو ایک عورت کے لیے, لکما تم دو عورتوں کے لیے,
لکنہ تم ساری عورتوں کے لیے، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سارے مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان ساری عورتوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. دوم اسماء اشارات، دوسری قسم جو مبنی کی ہے وہ اسماء اشارات. ذا وزانے وزین وطا وتی وتے. ذا مذکر کے لیے، ذا یہ اچھا ذا مذکر کے لیے، ہاں یہ ذانے مذکر تسلیہ کے لیے یہ دو، زین حالت نسبی و جری، تا مؤنث کے لیے، تی تے یہ سب مؤنث کے لیے. جی تا مؤنث یہ سارے مؤنث. مولانا تو حاضہ کون سا ہے؟ تا تی تے زہ زہی تہی، تانے تینے، تانے دو عورتوں کے لیے، الا جمع کے لیے، عورت مرد سب برابر ہے. بمد و الا بقصر دونوں آتے ہیں، الا بھی آتا ہے الا بھی آتا ہے. یہ بعد میں تفصیل پڑھیں گے، آج صرف یہ انڈکس ذہن میں رکھ لیں. اسماء سوم اسماء موصولہ، تیسری قسم مبنیات کی، اسماء غیر متصرفہ کی، غیر متمکنہ کی اسماء موصولہ. الذی اللذان اللذین، الذین اللتی اللتان اللتین، اللاتی واللواتی، وما ومن وایٌ وایو والف ولام، بمعنی الذی، الجو الذی کے معنی در اسم فاعل و اسم مفعول، چون الضارب والمضروب الذی ضارب الذی مضروب، وذو بمعنی الذی، ذو بھی لغت بنی تہ میں، سب میں نہیں، لغت بنی تہ، جیسے جاءنی ذو ضربہ کا، جاءنی الذی ضربہ کا، یہ موصولہ. بنا کہ ایو و ایتن مورب است. ہاں ایو اور ایتن دو جو ہیں یہ مورب ہے، مبنیات نہیں. کیوں سے یہ ایو ایتن جو ہے مورب ہے. مرحبا. چہار مورب. اچھا. چوتھی قسم مبنیات کی اسماء افعال. اسماء افعال وہاں مرض دو قسم ہے. یہ اسماء افعال دو قسم ہے. اول بمعنی امر حاضر. اب آپ اس کی دہرائی کریں نا، آج ہی درس کے بعد 10 منٹ آپ آپس میں دہرائی کر لیں آج، تب آگے چلیں گے آپ. صحیح. یا جلدی آئیں تو کر لیں، تھوڑا جلدی آئیں کر لیں، 2 بجے آ کے دہرائی کریں، یا اب جانے سے پہلے کر لیں. کوئی دہرائی جب تک نہیں کریں گے یاد نہیں. باری بنا لیں نا، آج کسی کی باری بنا لیں. اچھا. چاروں اسماء افعال وہاں پر دو قسم. چوتھی قسم اسماء افعال ہے، وہ دو قسم ہیں. اول بمعنی امر حاضر، 4 ایسے افعال ہیں، اسماء افعال ہیں جو بمعنی امر حاضر آتے ہیں، جیسے رویدہ، چلو چلنا، نہ مہلت دے، وبلہا. اسماء افعال کی قسمیں جو دو ہیں ان کو لکھنے لکھوایا ہے بعد میں اس سے لکھے نا. اگر اس طرح لکھیں گے تو پھر کلاس آگے چل نہیں پائے گی. وہ سی ڈی سے لکھیں، سی ڈی سے لکھیں، سی ڈی سے لکھیں، یا جب دہرائی کریں اس وقت لکھیں. اگر لفظ بلفظ لکھیں گے تو پھر بالکل سپیڈ نہیں آپ کی ہوگی، پھر آپ کو لگ جائیں گے 20 سال. اتنا تو وقت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا. 2 قسمیں لکھائی ہیں اسماء افعال کی. ایک قسم وہ ہے جو بمعنی امر ہے، ایک قسم وہ ہے جو بمعنی حاضر ماضی. بس. اچھا. رویدہ کا معنی ہوتا ہے مہلت دے، بلہ کا معنی ہوتا ہے پکار، حیل حل کا معنی ہوتا ہے آگے آ، حلمہ کا معنی ہوتا ہے آ. یہ سارے ایک ہی معنی تقریباً استعمال ہوتے ہیں. دوم بمعنی فعل ماضی، چون حیات و شتانہ. حیات یعنی بعدا دور ہوا، شتانہ افترقہ جدا ہوا. یہ سب لکھتے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کل آپ جو کتاب بھی پڑھیں گے آپ کو پہلے معنی پتہ ہو. پنجم اسماء اصوات، وہ جو پکارنے کے لیے صوت کی جمع ہے اسماء، جیسے اوہ اوہ، اوف درد کے لیے، بخا نخا سلانے کے لیے، بخا ہوتا ہے مبارکباد، بخیر بخیر نہیں کہا، یا عمر نے کہا تو نخ سلانے کے لیے، غا کا آواز ہے کوے کی. ششم اسماء ظروف،
چھٹی قسم مبنیات کی یا قالو اسماء ظروف ہے. ظرف زمان چون از و اذا و متا و کیف و احیانا و امس و مز منذ و قط و اعوذ و قبل و بعد وقتی کے مضاف باشن و مضاف الیہ محذوف منوی باشن. جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف منوی ہو نیت میں ہو اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. معنی بتا. معنی پوچھ رہے از جب، اذا بھی جب، قالو متا بھی جب یا کب، کیفا کیسے، ایانا کب، ہم سے کل، مز سے، منزو سے، قطو بس، اوزو بس، قبل و پہلے، بعد و بعد میں. قالو کا کیا معنی ہے؟ قالو کا قالو کہا کہا انہوں نے کہا. منزو و منزو. مز 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 جی. سے منزو. سے فرام سنس سنس یا فار. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آپ پابندی بنا لینا کہ درس کو دہرانا ضرور ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ پڑھ سکیں گے صحیح. درس دہرایا نہیں تو بھول جائے گا. درس دوہرا لیں. آج جو پڑھا ہے اس کو دوہرا دیں، بلکہ پورا آج تک جو پڑھا ہے سارا دوہرا 7 صفحے تک، یا جو 7 صفحے پڑھے پہلے درس میں رہا یہ دوہرا کے جائیں. اچھا و ظرف مکان، یہ تو ظرف زمان تھا. ظرف مکان جیسے حیثو جہاں، قدام و آگے، تحت و نیچے، فوق و اوپر. ٹھیک ہے. وقتی کے مضاف باشد و مضاف الیہ محذوف منوی باشد. جب یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ للہ امر من قبل و من بعد مبنی علی الضم. اچھا ہفتوں معذوف منوی کا مطلب کیا ہے کہ نیت میں ہو کہ معذوف ہے، چھپا ہوا ہے. ہفتوں اسماء کنایات جیسے کم و قضا، چند، چقدر کتنا، کنایہ از عدد ہے. یہ کم اور قضا عدد. ٹھیک ہے. اتنے عدد، اتنے بندے تھے وہاں پر. اور کہتا و زیتا ایسے ایسے، کہتا زیتا کا مطلب ایسے ایسے. قال ہوا کہتا زیتا ایسے ایسے بکرات. ٹھیک ہے. کنایہ از حدیث وہ گفتگو سے. ہشتم مرکب بنائی، 8ویں قسم مبنیات کی مرکب بنائی ہے. 11 19 12 کو چھوڑ دیں. 12 یاد ہے پایا تھا کہ مورب ہے. احدہ عشرہ اصل میں تھا احدن وعشرہ، یاد ہے؟ ہاں وہ باب متضمن ہے. اسی وجہ سے یہ مرکب بنا تھا کہ حرف پر حرف کو متضمن ہے. جی. جیسے احد عشرہ 11 احد عشرہ ہے. یہاں تک میرے سب کوئی مشکل تو نہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، معرب اور مبنی. معرب اور مبنی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں متصرف اور غیر متصرف، متمکن اور غیر متمکن. آپ کو وہ بتائیں متمکن اور غیر متمکن. متمکن کب متمکن ہوتا ہے؟ جب وہ ترکیب کلام میں آئے. شاباش. فعل مضارع کب مبنی ہوتا ہے؟ جب 3 نونوں کے ساتھ آئے، ورنہ معرب ہے. مبنیات اصل کتنے ہیں کل؟ 2 3 حروف. فعل ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف. مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو ان 3 میں سے کسی کے مشابہ ہو. مبنی الاصل یہ 3 ہے نا. اور جو مشابہ نہ ہو اسے معرب کہتے ہیں. معرب کی قسمیں کتنی ہیں؟ 8. اللہ مبنی کی معاف کرنا. ہم معرب 2. شاباش. معرب ٹوٹل جو ہیں 2. شاباش. معرب اس میں متمکن اور فعل مضارع جب وہ 3 نونوں سے خالی ہو. اور اس میں غیر متمکن یعنی مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8. نمبر 1 ضمائر مضمرات. نمبر 2 اسماء اشارات. نمبر 3 اسماء موصولات. نمبر 4 اسماء افعال. شاباش. نمبر 5 اسماء اصوات. اسماء اصوات. نمبر 6 اسماء ظروف. اسماء ظروف.
نمبر 7 اسماء کنایہ، نمبر 8 مرکب بنائی. مرکب بنائی. چلیے ماشاء اللہ. یہ الحمدللہ تھوڑا سا اور پڑھ لیں بس، 2-4 منٹ ہے. جی فصل، چوتھی فصل پڑھ لیں. بدا کے اسم بر 2 ضرب است معرفہ و نکرہ. معرفہ آن است کہ موضوع باشد برای چیزی معین و آن بر حفظ نو است. فرماتے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں، ضرب میں مانا قسم. یہ جو کہا ہے نا کہ ضرب مارے عورت نافرمان ہو